بہت شکریہ وقت دینے کا. وہ تعارف میں نے پورا کروایا نہیں مصطفیٰ کمال صاحب, صرف آپ کا نام لے کے سلام کرا دیا, تو آپ بتا دیں کیا کہوں. پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب, ایم کے ایم پاکستان کی سینئر رہنما, کیا کہوں سر. پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال آپ کا بھائی اور پی ایس پی کا چیئرمین. ٹھیک ہے, اور یہ تعارف اب اگلے کتنے دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے؟ یہ تو ہماری لائف ٹائم کے ساتھ یہ چیز رہے گی. جو ہم نے کام کر لیا 7 سالوں میں, وہ تو ہماری لائف ٹائم کے ساتھ یہ والا تعارف تو رہے گا ہمیشہ. اچھا مصطفیٰ, آپ کہہ رہے ہیں جیتا ہے, لیکن یعنی آپ کو یہ کیا کہوں میں, خوف کہوں یا کیا, یہ وہ ڈر نہیں ہے کہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ کر تانا زن ہوں گے کہ بھائی یہ تو ایک اس طرح ایسی یونیک اسٹڈی ہوئی, ایسی یونیک کیس اسٹڈی ہوئی پاکستان کی پالیٹکس میں جہاں ایک جماعت کھلی اور بند ہو گئی, جماعت بند ہو گئی, بھائی یہ تانا نہیں پڑے گا آپ کو آنے والے دنوں میں؟ نہیں, مقصد سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ مقاصد کیا تھے, ٹارگیٹس کیا تھے, اس کی اچیومنٹ کتنی ہوئی اور کتنی رہ گئی. دیکھیں جب ہم آئے تھے وسیم بھائی, تو میں نے تو پہلی تقریر میں یا پہلی پریس کانفرنس میں جماعت بنانے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ ہم جس ماحول میں آئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کے دوران مارے جائیں گے, اس کے 1 گھنٹے کے بعد مارے جائیں گے, یا اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی مار دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت سچ بولنے کی جو باتیں ہم نے کی اس کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. تو میں پارٹی بنانے کا, میں لوگوں کو, لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے یہ اور میں زندہ رہ جاؤں گا, یعنی انیس قائم خانی زندہ رہ جائیں گے, یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹرسٹ می فار دیٹ. ہم میں اپنے گھر والوں کو بول کر آیا تھا کہ بھائی میں جا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد رونا نہیں, اس لیے کہ ہماری مرنے کے بعد اچھی جگہ ملاقات ہوگی. ضمنی سوال اس پر ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے, مجھے وہ ماحول یاد ہے کہ اس وقت تو ان کا نام لینا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اور جس انداز میں آپ نے نام لیا وہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم خود یہ تجزیہ کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی یہ کسی دن جہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہیں پہ کوئی گھس کے اللہ نہ کرے کچھ کر آ دے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ماحول آج وہ ماحول نہیں ہے. بٹ اس میں آپ کی اس میں کنٹریبیوشن اگر کوئی پوچھے مصطفیٰ کمال صاحب تو وہ کیا ہے بھائی؟ پھر تو یہ ہوا نا کہ انہوں نے وہ اس حد تک چلے گئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ون ہو گئے, پھر انہوں نے کہا ہم جانے اور یہ جانے, اور پھر انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اپنے حساب کتاب سے سارا کچھ سیٹ کر دیا معاملہ. تو اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا, تو وہ کیا ہے اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہم نے آ کر کیا کیا, آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا, ہم نے آ کر آپریشن تو چل رہا تھا, 30 سالوں سے چل رہا ہے آپریشن. ہم نے آ کر وہ جو نوجوان جو کال ریسیو کر کے ان کے میسج کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا, ہم نے اس کے دل اور دماغ پر کام کیا ہے. ہم نے اس کو ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے ہماری بات مانی ہے, ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوا. کالیں آج بھی آ رہی ہیں, مارو مرنے کی کالیں آج بھی آ رہی ہیں, لیکن آج وہ افادیت اس لیے نہیں ہے کہ آج اس کو پی ایس پی نے, مصطفیٰ کمال نے اس لڑکے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا ہے. پھر جو دوسری قومیتی تھی یہاں پہ شہر میں, ان سے جو لڑائیاں ہوتی تھی پختونوں سے, بلوچوں سے, میں سب کے پاس چلا گیا. ہم نے انکلوزیو پالیٹکس کی, مہاجروں کو جوڑا ان سب لوگوں کے ساتھ, دوستی کرائی, اور اس وجہ سے آج یہاں پر امن و امان ہے, اور آج یہاں پر جو ہے وہ لوگ نہیں مر رہے. اور اتنی وائڈر لیول پہ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی تھی پی ایس پی کے پیغام کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کراچی جو بدحالی کا مرکز تھا وہ امن کا شہر بن گیا, تو پھر تو پی ایس پی کو 21 میں سے 15 سیٹیں جیتنی چاہیے تھی. معاملہ تو الٹا ہو رہا ہے کہ پی ایس پی اپنی شناخت ختم کر کے ایم کیو ایم میں ضم ہو رہی ہے. زبردست بات کیا آپ نے وسیم بھائی. 22 اگست کو ہم نے 6 مہینے کی جدوجہد کے بعد ایم کیو ایم کو گرا دیا. سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے اور یہ پورا سارا پیراڈائم شفٹ ہو رہا تھا پورا. 23 اگست کو صبح جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان بنا دی جاتی. اس وقت کے لوگوں نے 23 اگست کو کیا کر دیا, آپ نے اردو بولنے والے مینڈیٹ کو کنفیوز کر دیا. آدھے ادھر رہ گئے, آدھے ہمارے ساتھ رہ گئے, کچھ مایوس ہو کر بیٹھ گئے. یہ ابھی یا تو وہ ختم ہو جاتے یا ہم ختم ہو جاتے, دونوں ختم نہیں ہوئے, سپلٹ ہو گیا. چلتے 2018 کا الیکشن آیا, اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی میں کیا ہوا. میں نہیں کہہ رہا میں ساری سیٹیں جیت رہا تھا, لیکن میں ساری سیٹیں ہار بھی نہیں رہا تھا. 3 الیکشن کے ریزلٹ چلے ہیں کراچی کے, تینوں الیکشن کے ریزلٹس میں ہم وے اہیڈ ہیں, وے اہیڈ. 1,500 ووٹوں سے ہمارے ووٹ آگے. ارشد بول رہا کہ کس پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ ہیں, اور 305 پولنگ اسٹیشنوں پہ جب ریزلٹ آئے 3 دن کے بعد, آر ٹی ایس سسٹم ختم بند ہونے کے بعد, تو 700 ووٹ نکلے. یہ ہمارے ساتھ کیا گیا, یہ دوسرا ایونٹ ہو گیا. یہ کرتے کرتے جو آپ نے بات کی نا کہ لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا, پھر بالکل ووٹ دے دیتے اگر یہ ایونٹس کے. پھر جب آپ ایم کیو ایم 4 سیٹیں لے کر اور 2 حیدرآباد سے لے کر, پھر آپ کو عمران خان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا گیا, ان کے پھر میئر تھے, ان کے وزیر تھے. ہم تو جسے کہتے ہیں نا کہ اگینسٹ دی ٹائیڈ. پھر 2019 میں آپ کی نالج میں یہ والی بات, پاکستان بھر کے اب تو نالج میں بات کر چکا ہوں میڈیا کے اوپر, یہ والی 2019 کے آخر سے لے کر 2020 تک
ہمیں 10 مہینے تک اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ہمیں ہماری گردن پر پیر رکھ کر کہا کہ بھائی پی ٹی آئی میں مرج ہو جاؤ، پارٹی ختم کرو، پی ٹی آئی میں مرج ہو جاؤ، یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، ساری چیزیں ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ خدا را یہ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہوا کہ کچھ ایسے ایونٹس ڈیولپ ہو گئے کہ اس کے بعد سینس پریویل ہوا اور 10 مہینوں کے بعد ہماری جان چھوٹی ہے. یہ سارا ایک جو ہے وہ ایک سیکوینس ہے. اگر جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں وسیم بھائی تو یہ سارا کنورٹ ہمارے پاس ہو جانا تھا، یہ مینڈیٹ ہمارے پاس آ جانا تھا. آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کا سب سے بڑا گناہ یہ جو جس نے 23 اگست کو پتہ نہیں کس کی کوک سے جنم لیا، اس کا سب سے بڑا گناہ یہ کہ اس نے لوگوں کو بانی ایم کیو ایم بھولنے نہیں دیا. تو جن کو آپ اس بات کا مجرم سمجھتے تھے اور ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بانی ایم کیو ایم نہیں بھولنے دیا، ورنہ آئیڈیل اپارچونٹی آ گئی تھی، آج ہم ان میں شامل ہو رہے ہیں. وسیم بھائی آپ کے نا میں شاید جواب ہونے کے باوجود میں آپ کی بہت ساری چیزوں کا اس کیمرے کے سامنے جواب نہیں دے سکتا، اور اس کی ڈیفینیٹلی بہت ساری نزاکتیں ہیں، بہت ساری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، بہت ساری اس کے ایشوز ہیں، اور اس میں میری ذات انوالو نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ماسز انوالو ہے. اس لیے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب بالکل میں آج ساری اپنی کہی ہوئی باتوں کو اون کرتا ہوں، ایک بھی بات سے نہ میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی غلطی نہیں کی، جو کل تک کیا ہے سب کچھ صحیح کیا، میں اس کو اون کرتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کل تک کہا وہ بھی ٹھیک تھا، تو آپ دونوں کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی راک کے ایجنٹ ہیں، تو یا تو وہ راک کے ایجنٹ نہیں ہے یا پھر راک کے ایجنٹ کے ساتھ تو اتحاد کرنا ٹھیک نہیں. پیپلز پارٹی کتنی بری ہے، بہرحال پاکستان کی تنظیم ہے، تحریک انصاف کتنی بری ہے، لیکن خالد مقبول تو راک ایجنٹ ہے، تو یا تو راک ایجنٹ نہیں ہے وہ، اور یا اتحاد کرنا، یہ دونوں کیسے صحیح ہو جائے گا ایک ہی وقت میں؟ یہ ایسے ہے کہ جب میں نے یہ والی بات کی تو کیا آپ نے میری بات مان لی؟ پاکستان کی اشرافیہ نے میری بات مان لی، پاکستان کی حکومت نے میری بات مان لی، پاکستان کے آرمی چیف نے میری بات مان لی، پاکستان کے جو ہے وہ بزنس کمیونٹی میری بات مان لی، کمیونٹیز نے میری بات مان لی، پاکستان کے لوگوں نے میری بات مان لی. سن تو لیں وہ پاکستان کے آرمی چیف سے بھی میٹنگ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی میٹنگ کر رہے ہیں، وہ نیشنل سیکورٹی کی کونسل میں بھی بیٹھ رہے ہیں، وہ پاکستان کی میڈیا کو بیانات بھی دے رہے ہیں. تو بھائی جب جو ہے وہ جب آپ نہیں مان رہے ہو تو بھائی جو ہے وہ میں ہی آج ان حالات کی وجہ سے جو ہے وہ میں بھی مل لوں ان سے. بھائی جب پاکستان کی ریاست مل سکتی ہے تو میرے بیٹھنے میں میرے ملنے میں کیا مسئلہ ہے پھر؟